اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 یعنی 73 سے آج ہم پڑھیں گے۔ قوموں کے تذکرے چل رہے ہیں اور انعام میں بھی بات ہوئی اور اعراف کے آغاز میں بھی، کہ اس میں ایام اللہ کے ذریعے تذکیر کی گئی ہے۔ تذکیر ہے ایام اللہ، یہی ایام اللہ کہلاتے ہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ یوم دن کس چیز کا منایا جاتا ہے؟ کسی بڑے واقعے کا۔ تو ایسا دن جو یادگار ہو جائے اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے، اور اس دن کا جب تذکرہ آئے تو اس ذات کا، اس قوم کا، اس شخص کا، اس شخصیت کا خیال آئے اور توجہ اس کی طرف پلٹ جائے تو اسے یوم یا ایام کہا جاتا ہے۔ تو عربوں کی جو معروف لڑائیاں تھیں ان کے لیے وہ ایام العرب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جن کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ فیصلہ کن دن ہے جب یا کسی قوم کی نصرت کی گئی اور یا کسی قوم کو سزا دی گئی۔ دو قوموں کا تذکرہ پڑا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ اب اس میں پھر دو باتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے براہ راست جو ذکر کیا نوح علیہ السلام کا کیا، تو زیادہ ممکن یہ بات کہی جاتی ہے، امکان رکھا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد نامور ہونے والے پیغمبر جو ایک مشرک قوم پر آئے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب جو نسل چل رہی ہے عربوں کی وہ نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے۔ یہ جو اب ابراہیم علیہ السلام تھے یہ خود نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو آج جو عرب اور یہود نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، تو پھر کہاں سے ہوئے؟ دراصل نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اس وجہ سے آغاز جب کیا جاتا ہے اس وقت موجود عربوں کو خطاب کا تو وہ نوح علیہ السلام سے کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں بھی ایسے اولو العزم نبی گزرے ہوں جن کا ہمیں علم نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس درمیانی کڑیاں موجود نہیں ہیں۔ یہ جو ایک خاکہ موٹا سا بنایا گیا ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے پھر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پھر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ جو عظیم پیغمبروں کے نام آئے، تو یہ زمانہ میکسیمم بھی کھینچ تان کر صرف 5000 سال کا زمانہ بن گیا زمانی ترتیب سے، اور کائنات اس سے بہت پرانی ہے اور انسان اس سے بہت پرانا ہے، کیونکہ 5000 سال پرانا تو جو دور ہے کوئی بہت قدیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جب بر صغیر بھی آباد تھا۔ آریاؤں کا قصہ اور فیروز کا قصہ یہ 5000 سال پرانی بات ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دیوار چین کے حصے بن رہے تھے اور شاہان چین دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ یعنی یہ اتنا قدیم نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نبوت جو ہے اس عرصے کے درمیانی رہی۔ تو ایک عرصہ سائنس یہ اعتراض کرتی رہی، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ جو اسٹیبلش کیا یہ یہود نے کیا چند اہم پیغمبروں کے ذکر کی بنا پر اندازے سے، اور پھر وہ لوگوں میں رائج ہو گیا۔ تو اب ایک بڑا اعتراض جو ہوتا رہا اور صحیح رہا وہ اعتراض کہ سائنٹسٹ کہتے رہے کہ کائنات بہت قدیم ہے اور انسان کا وجود زمین پر بہت پرانا ہے۔ اگر یہ ٹائم پیریڈ صحیح ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، مذہبی علماء بیان کرتے ہیں، تو پھر نبوت اتنی کم عرصے کے لیے کیوں آئی؟ اور اگر یہ ٹائم پیریڈ غلط ہے جو الہامی کتابوں سے لیا گیا تو اس کا مطلب الہامی کتابیں غلط ہیں۔ تو اس بات کو لے کر کافی لے دے ہوئی، فتوے لگے یہودیوں میں، عیسائیوں میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کہیں بھی اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے بعد نوح آئے۔
صرف یہ بتایا گیا کہ آدم پہلے تھے، نوح بعد میں تھے، نوح پہلے تھے، ابراہیم بعد میں تھے. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے بعد یہ ڈائریکٹ آئے تھے یا اس کے بعد 4 نسلیں تھیں، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک 17-18 پشتے بناتے ہیں. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا رحیق المختوم بھی، اس میں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا وہ ہوگا نسب نامہ. یہ ان کا ذاتی اندازہ ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ اتنا کم تھا، اور میں ذاتی طور پر مانتی بھی نہیں. سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے، یعنی 60 فیٹ ہائٹ تھی ان کی. اسی طرح چوڑے اور بڑے بھی ہوں گے نا. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے کے انسان ایسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں قوم عاد کے وہ ملے ہیں نا کھنڈرات وغیرہ. قوم نوح کے تو ڈوب گئے، قوم عاد کے ملے ہیں نا ہمیں کھنڈرات. اور قوم عاد جو ہے وہ حضرت نوح کے کچھ سالوں بعد کی ہے، 100-150 سال بعد بھی ہو، تو اتنا بڑا چینج تو فزیکل نہیں آ سکتا. تو وہ لوگ نارمل تھے، یعنی ان کی رہائش گاہیں وغیرہ ہماری جیسی نارمل ہے. زندگی لمبی تھی، جسامت میں فرق نہیں تھا. تو پھر آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان اگر اتنا کم فرق ہو تو اتنی بڑی جسمانی تبدیلی نہیں آ سکتی، ممکن نہیں ہے. کیونکہ جسمانی تبدیلی گریجول آتی ہے، آہستہ 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 چلتی ہے. تو آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے، اور ان کے بڑے ہونے کو نا ساری کتابیں مانتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. اسی لیے یہ بھی بحث چلتی ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ الہامی کتابیں الہامی نہیں ہیں، یعنی توریت وغیرہ، ظاہر ہے قرآن بھی، کہ وہ کہتے ہیں الہامی نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوئی انسان بڑا رہا ہو. ہمیں تو انسان اسی جثے کے ملتے ہیں. تو وہ اصل میں اتنی شدید تباہیاں آئیں کہ وہ نشانات مٹ گئے، آثار مٹ گئے. اور پتہ نہیں وہ کتنے ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں یا کتنے اربوں سال کی پہلے کی باتیں ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ جو ڈائناسور ایج تھی اسی میں انسان اتارا گیا، اور تب ہی انسان اتنا بڑا تھا، کیونکہ اتنا بڑا انسان تبھی سروائیو کر سکتا تھا. اس کو ضرورت تھی تب اتنا بڑا ہونے کی. آپ دیکھیں نا کہ آج جیسے ہم ہاتھی کا شکار کر لیتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد بڑے بڑے جانوروں کو، شیر ہم سے بہت بڑا ہوتا ہے، طاقتور بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ہم شیر بھی پکڑ لیتے ہیں. تو اس دور کا انسان جو اس ہائٹ کا ہوگا، اور ظاہر ہے اسی طرح ورتھ ہوگی، خالی ہائٹ نہیں ہو سکتی، ورتھ بھی اتنی ہوگی. تو اس جسامت کا انسان پھر ڈائناسور اور اس زمانے کے جتنے بھی پری ہسٹورک پرندے اور جانور ہیں ان کو قابو کر سکتا تھا. پھر یک لخت وہ ساری نسل مٹ گئی. ڈائناسور جو مرے نا وہ اچانک مر گئے. آج تک سائنٹسٹ یہ نہیں جان سکے کہ یہ اچانک ان پر موت کیوں آئی. تو ڈائناسور پر تو عذاب نہیں آ سکتا، وہ تو جانور تھے. غالباً اس عہد کے انسانوں پر عذاب آیا، اور ان کے ساتھ وہ ساری سپیشیز بھی مٹ گئی. اور بچے کھچے جو انسان تھے ان سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، اور اس زندگی کے ساتھ پھر ان کی جسامت ریڈیوس ہوئی گریجولی ہوتی گئی نا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آدم جب زمین پر اتارے گئے تو 60 ہاتھ بلند تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جسمانی ساخت کم ہوتی گئی، اور آج ہم اس طرح سے ہیں جیسے ہیں. تو یہ پھر گریجول عمل تھا. تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 18-20 پشتے نہیں بلکہ ہزاروں سال کا فاصلہ تھا. اور وہ کتنا تھا اللہ اعلم. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام جو ہے نا یہ جدید نسل کے ایک فرد تھے. جدید نسل بمانے کہ جو ہماری جیسی جسامت رکھتی تھی. ٹھیک ہے ہم لوگوں کے ہڈ کڈ مضبوط تھے، وہ تو آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو بھی مضبوط تھے، اس سے پیچھے چلے جائیں بہت مضبوط تھے، ہے نا. اب دیکھیں پہلوان وغیرہ بڑے صحت مند ہوتے تھے، عام افراد بھی بڑے صحت مند ہوتے تھے. عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کتنے میل پیدل چلتی تھی، کتنے وہ پانی جو ہے کنوؤں سے بھر کر گھروں میں لاتی تھی اور چکیاں چلاتی تھی. آج ہم لوگ جو ہے وہ کہاں، ہم بچہ اٹھا کے تھک جاتے ہیں. ہمت ہی نہیں ہے نا، وہ قوت ہی نہیں رہی، کیونکہ جسم کا استعمال اور پیمانوں پر ہونے لگ گیا. تو اس زمانے کے افراد بہت مضبوط تھے فزیکلی، ظاہری بات ہے مشقت کی زندگی گزارتے تھے اور سادہ زندگی تھی. کھانا پینا جو اس میں تکلف بھی برتتے تھے نا، کھانا نیچرل تھا، یعنی کہ پروسیسڈ فوڈ نہیں تھا.
جنک فوڈ نہیں تھا. آج ہم لوگوں نے بظاہر فارمنگ کی, جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اور فارمنگ سے ہم نے کہا, ہم نے بڑا تکا تیر مار لیا, ہم نے گوشت اتنا عام کر دیا, ہر بندہ کھائے گا, لیکن وہ گوشت تو آج ڈاکٹر کہتے ہیں مت کھاؤ. یہی ہے نا, برائلر سب فارمی مرغی ہے اور کیا ہے اس بیچاری کو, تو اس سے صحت بڑی نہیں, صحت ختم ہو گئی. اور پھر زندگی میں جو آسانیاں آئیں ہم نے ان کو بہت خوشی سے قبول کیا, لفٹ ہے یہ وہ. ان آسانیوں نے بھی ہماری صحت کو شدید نقصان پہنچایا کہ اگر محلے کے اسٹور پر بھی جانا ہے تو بچوں نے یا بائک پہ جانا ہے یا گاڑی پہ جانا ہے, تو صرف وقت کا ہمیں بچاؤ نہیں حاصل ہوا, ہمیں اپنی صحت کا زوال بھی حاصل ہوا. تو اس وقت کے لوگ چونکہ مشقت کرتے تھے, فزیکل کھانا پینا ان کا نیچرل تھا, سادہ تھا, تو اس کے سبب سے ان کی صحت وغیرہ بہت اچھی تھی. تھوڑی بہت ہائٹ بھی زیادہ ہوگی ہم سے, تو تنومند ہوا کرتے تھے. لیکن عام انسانی جسم تھا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو قدیم ترین کھنڈرات ہمیں ملتے ہیں قرآن کے مطابق, وہ کن کے ملتے ہیں؟ قومیات کے. اور قومیات کے آپ کھنڈر دیکھیں, آپ جا کر نہیں دیکھ سکتے, نیٹ پر تو دیکھ سکتے ہیں, تو وہ عام ہیں, عام ہائٹس ہیں, ہماری طرح کے دروازے ہیں. پھر اس کے علاوہ جن قوموں کے ہمیں ایسوں کے کھنڈرات ملے جن کا ذکر الہامی کتابوں میں نہیں ہے, کیونکہ الہامی کتابوں نے فوکس کیا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو, کیونکہ اب آخری پیغمبر ان میں آنے تھے نا آخر میں. لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ توریت بھی بنی اسرائیل پر آئی, انجیل بھی بنی اسرائیل پر آئی, زبور بھی بنی اسرائیل پر آئی, اور قرآن مجید بنو اسماعیل پر آیا. تو سب دونوں گروہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے, اور خود ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد تھی. تو قوم نوح کی ایکسٹینشنز تھی نا یہ ساری. تو اس لیے پھر جب تذکرہ ہوا تو انہی سے متعلق انبیاء کا ہوا, اور انہی کے پرانے تذکروں کا ہوا جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھے تھے, جن کا ان کو علم تھا. وہ باتیں نہیں بتائی گئی جن کا علم ہی نہیں تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو مایا تہذیب ہے, جس کے تحت یہ بھی بڑا رولا پڑا تھا کہ 2012 میں قیامت آ جائے گی, کیونکہ مایا تہذیب کے جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں وہ 2012 پر ختم ہو جاتے ہیں. کتنا شور مچا تھا نا. یہ جو ہے امریکہ کی ایک پرانی تہذیب ہے, پرانی, اور 5000 سال قدیم یہ اس کی یعنی قدامت کا اندازہ لگایا گیا. بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے اور بڑے غالب تھے اپنے علاقے میں, پھر تباہ کر دیے گئے, شرک میں مبتلا ہوئے. پوری تاریخ بھی ان کی ہمیں نہیں ملتی. انہوں نے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنائے عبادت کے لیے. وہ سورج کی پوجا کرنے لگے شرک کے زمانے میں. تو اتنے ترقی یافتہ لوگ تھے کہ ان کے جو بنائے ہوئے عبادت گاہیں ہیں ہزاروں سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر ہیں. اور اس زمانے میں انہوں نے پہاڑیاں تراش تراش کر بنائی, اور اتنے مضبوط ان کو بنایا کہ ابھی تک ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا, وہ ایز اٹ از کھڑے. تو ان کی اپنی تعمیرات جو ہیں وہ ایک حیران کن تعمیرات ہیں کہ یہ کیسے ہوئیں, کس نے بنائی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو تعمیرات بھی ملتی ہیں نا, عبادت خانے تو انہوں نے وہ خاص قسم کے بنائے ہیں نا, کہ یعنی ان کو بہت اونچا کیا. سورج کی پوجا کرتے تھے تو سورج کے قریب ہونے کے چکروں میں. لیکن جو ان کی باقی ملی ہیں بلڈنگز وغیرہ ان کی بنائی ہوئی, محلات وغیرہ جو دریافت ہوئے, تو آپ اس میں بھی یہ دیکھیں گے کہ عمارتیں بہت بڑی بڑی ہیں, لیکن دروازے وغیرہ وہی نارمل سائز ہے جو آپ کا ہمارے گھروں کا. اسی طرح چائنا میں جو قدیم ڈائناسٹیز گزری, ٹھیک ہے, 2000 سال پرانی ہے, کوئی 4000 سال پرانی, کوئی 5000 سال پرانی. منگ ڈائناسٹی 5000 سال پرانی, تو ان کے محلات وغیرہ موجود ہیں, مقبرے بھی ہیں, سب اب دریافت ہو رہے ہیں, کچھ ہوئے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان کی بھی وسعتیں جتنی بھی ہوں, لیکن ان کے استعمال کے بستر, ان کے کپڑے, ان کے دروازے وغیرہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ محل کے ذرا زیادہ اونچے ہوتے ہیں, کمرے بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. جیسے آپ قلعے میں بھی چلے جائیں تو کمرے بڑے بڑے ہیں, اور جب کمرہ بڑا ہے تو چھت اونچی ہے, جب چھت اونچی ہے تو دروازہ بھی تھوڑا سا اونچا ہے. لیکن کوئی ان ہیومن آپ کو وہاں چیز نظر نہیں آتی, اور جو ان کے بستر ہیں, جو ان کے کپڑے ہیں, وہ عام انسانوں والے.
ان کے پیالے آپ دیکھیں نا، اگر ایک انسان 60 فٹ بڑا ہوگا تو اس کا کھانے کا برتن بھی تو اتنا بڑا ہوگا. آپ بلی کو اتنی سی پیالی میں کھانا ڈالتے ہیں، شیر کو تو نہیں ڈال سکتے، وہ تو ایسے ہی مائنڈ کر جائے گا مجھے ڈالا کیا ہے. تو اسی طرح سے ہے نا، آپ دیکھیں آپ چھوٹے بچے کی اتنی سی پیالی خریدتے ہیں اور اپنے لیے اتنا بڑا پیالہ خریدتے ہیں. ڈیفینیٹلی سائز میٹرز. تو اگر ان کے قد بڑے ہوتے تو پھر ان کے استعمال کی چیزیں بھی بڑی ہوتی، لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5,000 سال پہلے کا انسان جو ہے وہ ایک عام جسامت کا انسان تھا، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ لگ بھگ اتنا ہی بنتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے 2,500 سال پیچھے کا زمانہ تو بن جاتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم 2,500 سال کا بنتا ہے. سمپل حساب ہے جو آپ دیکھ چکے. تو ان سے نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ کوئی 1,500 سال کہتا ہے، کوئی 2,000 سال کہتا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے. اصل میں عاد سے لے کر بنی اسرائیل تک کتنی نسلیں گزری اس کا بھی ہمیں کچھ پتا نہیں. یہ ہمیں ضرور پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ڈائریکٹ جانشین عاد تھے، لیکن عاد سے لے کر بنی اسرائیل تک یعنی ابراہیم علیہ السلام تک کتنی نسلیں گزری ہیں اس کا ہمیں کچھ پتا نہیں. اس کے صرف 2-3 اہم زمانوں کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں، آپ پڑھیں گے کہ ان کے مابین جو لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان کا بھی ہم نے حساب رکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے. اب اگر موجودہ حساب کو صحیح بھی مان لیا جائے نا، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہ 1,500 سے 2,000 سال ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ 4-4,500 سال بن گیا نا. تو اس وقت تو انسان نارمل تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 500 سال میں یا 1,000 سال میں، کیونکہ ٹوٹل زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم تک تو ریت کاؤنٹ کرتی ہے 5,000 سال. تو اگر یہ بات صحیح مان لی جائے کہ نوح علیہ السلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رفلی 4-4,500 سال گیپ ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا گیپ 500,000 سال پڑا. تو 500,000 سال میں اتنا بڑا چینج فطرت کے اگینسٹ ہے، نہیں آ سکتا کہ 60 فٹ کا بندہ ہماری طرح 6-7 فٹ کا ہو جائے. اتنا گھساؤ نہیں ہو سکتا. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے تھا، اور بے شمار انسانی نسلیں ایسی ہو گزری ہیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سائنس کا یہ اعتراض بالکل صحیح ہے کہ آدم تک 5,000 سال نہیں بنتے، لیکن اس سے یہ نتیجہ ان کا غلط ہے کہ الہامی کتابیں صحیح نہیں. الہامی کتابوں نے نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی اور زمانہ بڑا نہیں گزرا اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی زیادہ گیپ نہیں ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا الہامی کتابوں نے بس اتنا کہا کہ یہ بڑے بڑے نامور پیغمبر گزرے، بس زمانے نہیں ڈیفائن کیے. اور ابراہیم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یا یوں کہہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کتنے نبی گزرے، اس کی بھی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. خود یہود کا کہنا ہے ہم پر 4,000 نبی آئے. ٹھیک ہے، اور جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہ عیسیٰ علیہ السلام تک گنتے ہیں اس میں اتنے نبی آنا پاسبل نہیں بنتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ خود موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ بھی ایسا ہے جس میں بہت سارے لنک مسنگ. ٹھیک ہے، وہ زمانہ بھی اس سے طویل ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ محض اندازے ہیں جو صحیح نہیں ہے. صحیح پتہ ہمیں صرف عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کی گیپ کا ہے، وہ ہمیں کیلنڈر سے اندازہ ہے، یعنی وہ صحیح پتہ. باقی ان سے پیچھے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین کتنا فرق رہا اور اس عرصے میں کتنے کتنے انبیاء آئے اور کتنی کتنی نسلیں گزر گئیں، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں.
ٹھیک ہے. سب سے مستحکم حساب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا مانا جاتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی 100% دلیل اس کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے آنورڈ صحیح مان لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے اوپر بہت ساری مسنگ ایسی نسلیں, ایسے زمانے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی عطا پتہ, کوئی نشان موجود نہیں ہے. اور اسی وجہ سے سائنس کچھ اور بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز لاکھوں سال پہلے ہوا, اور بظاہر یہ کیلنڈر جو بنا رکھے ہیں مذہبی علماء نے وہ کچھ اور بتاتے ہیں. اصل میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یقیناً لاکھوں سال پہلے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہوں گے اور بیچ میں بے شمار انسانی نسلیں گزری ہوں گی. جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا زمین پر, تو وہ خلیفہ اور اللہ کا ایک دن 4 سال کے برابر ہے, تو 4-5 دن کے لیے تو نہیں بھیج سکتے بالکل خلیفہ. ہاں جی, بھی جو ہے وہ اگر کوئی منافی ہے اور وہ یہ ان کی بات پائیدار نہیں لگتی ہے, 4-5 دن کے لیے جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا جائے انسان کو, بالکل صحیح بات ہوتی ہے. آپ نے درست فرمایا. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 1,24,000 یا 2 لاکھ نبی آئے, تو ان کے آنے کا زمانہ بھی تو چاہیے نا. نبی ایسے تھوڑی آتے ہیں کہ یعنی کہ ایک آیا تو اگلے مہینے دوسرا آ گیا. اور خود نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ جو ہے وہ 1000 سال ہے, تو ان سے پہلے انبیاء ان کا بھی ایسے ہی رہا ہوگا. تو ان کے بعد والوں کا بھی ضروری نہیں کم بہت ہوا ہو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا حضرت جو ہے ہود انہوں نے کتنا عرصہ جو ہے تعلیم دی, اور صالح علیہ السلام نے کتنا عرصہ دی, کیونکہ اس زمانے میں عمریں لمبی تھیں پھر بھی. تو لہٰذا خود موسیٰ علیہ السلام نے 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی. تو بنیادی بات یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے وقت میں عمریں بہت لمبی تھیں, تو لہٰذا اللہ ہی کو علم ہے کہ کتنی نسلیں گزریں اور کب کب انبیاء کرام علیہ السلام آئے. یقیناً یہ بات درست ہے کہ انسان زمین پر لاکھوں سال پہلے اتارا ہے, اور ہمارے اور آدم علیہ السلام کے حالات میں بہت فرق ہے. چلیے یہاں پر یہ بات اس لیے میں نے واضح کر دی کہ کبھی آپ زندگی میں آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, ابھی آپ قوموں کے تذکرے پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں انہیں 5-6 قوموں کا تذکرہ ریپیٹ کیا گیا ہے. تو اس پر 2 اعتراضات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انبیاء صرف اہل عرب میں کیوں آئے, اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی سی قوموں سے تو تاریخ پوری نہیں ہوتی. تو تاریخ کے اعتبار سے تو ہم نے ڈسکس کر لیا, باقی رہ گئی وہ بات کہ جی خالی قوم نوح میں کیوں نبی آئے یا قوم ابراہیم میں. نہیں, نبی تو پوری دنیا میں آئے, چونکہ آخری خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے براہ راست ہو رہا تھا. عرب مخاطب تھے نا, ڈائریکٹ مخاطب تھے, تو عربوں کو اتنا ہی انہی حوالوں کا ذکر کر کر کے یاد دہانی کرائی گئی جن سے وہ آگاہ اور واقف تھے. ٹھیک ہے, تو آج تو آپ کو پتا ہے دنیا ہر چیز کے بارے میں جانتی ہے, اس وجہ سے ذکر صرف انہیں کا آیا. 2-3 ریزنز تھی. ایک یہی جو میں نے عرض کی کہ مخاطب جو تھے ان کی اپنی نسل کے واقعات ان کے سامنے رکھے گئے. دوسرا سبب یہ تھا کہ دوسری قوموں نے آثار تک مٹا دیے. آج آپ برِ صغیر میں کہیں کوئی اثر ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ فلاں صاحب تو لازماً نبی تھے؟ نہیں ڈھونڈ سکتے نا. جیسے بہت سارے نام ہیں کیونکہ قدیم تہذیب ہے, رام ہے, کرشن ہے, شیو ہے, اور بہت سارے جو ہیں ماشاءاللہ نام ہیں ان کے ہاں, تو جن کے بارے میں بڑی اچھی انہوں نے واقعات بھی مرتب. تو یہ جو ہندوؤں میں اتنے سارے نام ہیں اور ان کے متعلق بہت اچھے واقعات بھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً ان کا وجود تھا یا محض وہ قصہ ہی ہے. جیسے رام ان کی بہت فیمس مذہبی شخصیت ہے, تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آیا رام چندر جی حقیقتاً موجود رہے ماضی میں جس دور میں یہ کہتے ہیں, یا کہ رام چندر جی محض ایک قصہ کہانی کی ماورائی شخصیت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, خود ان کو بھی نہیں پتا. تو آپ دیکھیے کہ اگر بتایا جاتا کہ برِ صغیر میں فلاں نبی آیا اور فلاں قصہ پیش آیا تو ثابت ہو سکتا تھا. نہیں. اچھا, چین میں ایک نبوت کا تصور ہی نہیں بحیثیت قوم. چین, جاپان, کوریا, یہ جو یلو ریس ہے اب تو وہ بھی چٹے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیسے. تو ایک زمانے میں یلو ریس کہلاتے تھے. تھائی لینڈ, یہ سارے ایک ہی ریس ہے نا بنیادی طور.
یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے درمیان الہامی مذہب کا، نبوت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. کیا ان پر کبھی کوئی نبی نہیں آیا ہو؟ حالانکہ جاپان کی تہذیب اور چین کی تہذیب قدیم ترین تہذیبوں میں سے، ان کا کلچر قدیم ترین کلچر اور بڑا مضبوط ہے. تو نبی تو ان میں بھی آئے، مگر کسی نبی کا ہلکا سا تذکرہ بھی نہیں ملتا، بگڑا ہوا بھی نہیں ملتا. لیکن جیسے بڑے صغیر میں چلو انہوں نے بگاڑ دیا تصور. ہم جانتے نہیں ہیں کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے، کون سچ مچ آئے تھے اور کون قصہ بنایا گیا. لیکن کم از کم ایک الہامی مذہب کا تصور تو پایا جاتا ہے. وہاں تو مذہب کا تصور ہی جاتا رہا، وہاں تو بس وہ آسمان کو پوج لیا، مظاہر پرستی کر لی. کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی، کوئی ایسی بنیادی چیز ملتی نہیں ہے جسے پتا چلتا ہو کہ ان پر بھی کبھی ہدایت اتری. تو پھر اگر چین میں آنے والے کسی نبی کا ذکر کیا جاتا، جاپان میں آنے والے کا ذکر کیا جاتا، تو کیا پتا چلتا؟ اچھا کیا یورپ میں نبی نہیں آئے؟ کہیں تذکرہ ملتا ہے؟ خود سوچیں. عیسیٰ علیہ السلام پر یورپین ایمان رکھتے ہیں، وہ تو فلسطین میں آئے تھے، وہ تو وہاں نہیں آئے تھے، وہ تو ان پر ایمان لے آئے. ان کے ہاں نبی آئے، یورپین ریس سے نبی آئے نا. کوئی تذکرہ، کوئی ثبوت. امریکہ میں کیا نبی نہیں آئے؟ آج تو امریکہ انہوں نے آکیوپائی کر لیا نا، جو ایکچوئل وہاں کے لوگ تھے، ریڈ انڈینز جو تھے، کیا ان کے درمیان نبی نہیں آئے؟ اسکیموز کے درمیان نہیں آئے؟ ہر قوم کے درمیان ہے. اچھا افریقہ جو جہالت کا سب سے بڑا مرکز ہے، کیا وہاں نبی نہیں آئے؟ بھائی آئے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس خطے میں تو کبھی علم کی روشنی پہنچی نہیں ہے، وہ لوگ شاید صدا سے جنگلی اور جاہل رہے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں، بالکل نہیں ہے. مگر ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا تہذیب کا. تو پھر اگر ان کا ذکر کیا جاتا، اب یہ یاد رکھیں کہ عرب خود افریقہ کا ایک حصہ ہے، عرب کا علاقہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا ایک حصہ. لیکن میں ان علاقوں کی بات کر رہی ہوں جو افریقہ کی شناخت ہے. اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو عربوں کو کیا پتا چلتا؟ آج بھی ہم تحقیق کر کے ثابت نہیں کر سکتے اس زمانے میں عربوں نے کیا کر لینا. تو انہوں نے کہا پتا نہیں کیا کہانیاں سنا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پوری دنیا کے لیے تحقیق کر کر ثابت کرنے کے لیے یہی چند واقعات ہیں، کیونکہ ان کی تصدیق دوسری الہامی کتابیں بھی کرتی ہیں، یعنی توریت و انجیل، اور ان کے مقامات ابھی بھی موجود ہیں. جیسے اگر قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے تو پہلے لوط موجود ہے. اور سائنس یہ بات مانتی ہے کہ کسی سڈن دھماکے وغیرہ کے نتیجے میں یہ بن گئی جھیل، اور باقی بھی سارے اس کے فیکٹر جو ہیں وہ سامنے ہیں. اور یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جھیل کے نیچے کھنڈرات ہیں، لہٰذا ڈائیورز جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ نظر بھی آتے ہیں. پھر اسی طرح قوم عاد کے کھنڈر پڑے ہیں، جاؤ تحقیق کر لو. قوم سمود کے کھنڈر پڑے ہیں، تحقیق کر لو. اور جو انبیاء کرام علیہ السلام جن کا تذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کی موجودگی تاریخی اعتبار سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، ان کا پیدا ہونا، ان کا موجود ہونا تاریخی دستاویزات سے ثابت ہے. تو اس وجہ سے بھی پھر صرف انہی نبیوں کا ذکر کیا گیا جو قریب ترین زمانے کے تھے، اور جن کا ہونا کوئی بھی قوم اٹھ کر آئے تو چیک کر سکتی کہ ہاں یہ تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے تاریخ نہیں سکھانی کہ بھئی اتنے ہزار لاکھ سال پہلے اتنے نبی آئے تھے. اللہ نے ہدایت پہنچانی ہے، تو ہدایت کے لیے یقینی بات بتائی جائے گی، دور ازکار بات نہیں بتائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ان انبیاء کا آتا رہا جو قریب زمانے میں گزرے تھے، جن کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی موجود تھیں، اور سب کو پتا تھا کہ یہ نبی تھے، چاہے کوئی ان کو جھٹلاتا تھا یا کوئی ان کی تصدیق کرتا تھا، مگر یہ جانتا تھا کہ انہوں نے دعوی نبوت فرمایا تھا اور ان پر الہامی کتاب اتری تھی. اب چاہے وہ اس کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے، اس وجہ سے پھر انہی کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ باتیں ذہن میں واضح ہو گئی. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، آج دوبارہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے ایام اللہ کی، یعنی قوموں کی تباہی کی، تو یہ سوال کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں اٹھتے ہیں. کبھی بچے جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور کبھی جو دین سے دور افراد ہیں وہ آپ کو
شرمندہ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. اور کبھی ایسے بچے جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں, بچے ضروری نہیں ہوں, آپ کے ہم عمر بھی ہو سکتے ہیں, اور سائنس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کو جوابات نہیں مل رہے ہوتے, تو وہ اضطراب میں یہ سوال کرتے ہیں. مگر یہ سوال وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں, اور میں نے بھی ان پر بہت غور و فکر کیا, اور بہت اللہ کے فضل اور توفیق سے یقیناً تحقیق کی, بہت پڑھا, تب جا کر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں. ورنہ اول میں بھی ان سوالوں سے فکر مند ہو جاتی تھی. اس حوالے سے نہیں کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مذہب غلط ہے, یہ کہ میں ان کو جواب نہیں دے پا رہی, تو تبلیغ کا حق تو ادا نہ ہوا. سیٹسفیکٹری آنسر دینا تو گویا ہمارا ذمہ ہے دلیل کے ساتھ, تو مجھے اس چیز کی پریشانی رہتی تھی. تو یہ بات چونکہ اب یہ واقعات آ رہے ہیں, پھر آگے سورہ انبیاء میں دوبارہ آئیں گے, تو یہاں پر آپ نے سمجھ لینا, سمجھ لیے. چلیے ایک بات آپ کو اور بتاتی ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک صاحب جو ہیں عزیز ہیں میرے سسرالی, تو تشریف لائے پیرس سے. پیرس چلے گئے تھے جوانی میں, وہیں پر شادی کر لی. تو آئے تو کہنے لگے بھابھی کبھی آپ بھی نا شیطان کی زمین پہ تشریف لائے. میں سمجھ نہیں پائی, میں نے کہا کہ مجھے سمجھی نہیں آپ کی بات. کہنے لگے یورپ کا کہہ رہا ہوں کہ فرانس آئیں کبھی, تو یورپ تو شیطان کی سرزمین ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں سارے آپ جیسے تھوڑی ہیں کہ شیطان کی سرزمین ہوگی. تو نہیں, ظاہر میں نے مذاقن کہا تھا, ہنسی میں بات پڑ گئی. کہنے لگے کہ نہیں دیکھیں نا, بات تو ثابت ہوتی ہے, نبی سارے عرب میں آئے اور یورپ کو اللہ نے چھوڑ دیا, وہاں کبھی کوئی نبی نہیں آیا, کبھی کوئی پیغام نہیں آیا, تو پھر وہ شیطان ہی کا خطہ ہو گیا نا. تو خیر وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تھے, کوئی تفصیلی بات نہیں ہو سکی. اللہ نے دنیا کے کسی حصے میں, کسی خطے میں شیطان پر انسانوں کو نہیں چھوڑا, اور کہیں کوئی خطہ, کوئی حصہ نہیں ہے جہاں شیطان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہو. ہر قوم پر نبی آئے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں, اگر کوئی قوم یہ ثابت کر دے کہ اس پر نبی ہی نہیں آیا اور اسے پیغام ہدایت پہنچا ہی نہیں ہے, تو اس کو تو ویسے ہی سزا نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے شرط ہی یہ رکھی تھی, فَإِمِّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جب میری ہدایت آئے گی, پھر جو پیروی کرے گا وہ بخشا جائے گا, جو انکار کرے گا وہ پکڑا جائے گا. اور اگر ہدایت ہی نہیں آئی تو پھر فالٹ تو اللہ جی کی ہے نا. آپ دیکھیں, یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو کہیں کہ تم نے میری فلاں شرٹ پریس کر دی, اور آپ کیا کہیں گی, کہہ کر گئے تھے, جب کہا ہی نہیں ہے تب شوہر کی بیچارے کو کر دیتی ہوں, یا تو صبح کہہ کر جاتے. تو لہٰذا اگر اللہ نے پیغام ہی نہیں دیا تو پھر انسان سے شکوے کی بات ہی نہیں بنتی. لہٰذا کوئی قوم ایسی نہیں رہی ہوگی روز قیامت, کوئی گروہ ایسا نہیں رہا ہوگا, کوئی فرد ایسا نہیں رہا ہوگا جو یہ ثابت کر سکے کہ مجھے پیغام نہیں پہنچا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ابن ابی الصلت جو ہے ایک شاعر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مر گئے. وہ توحید پر تھے, یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے, یہ بت وغیرہ صحیح نہیں ہے. ان کے کچھ اشعار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ یہ بڑے اچھے شعر ہیں. تو ان کو توحید کی سمجھ آ گئی تھی, مگر مذہب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تو وہ بیچارے جو ہے نا بس اسی طرح آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی مر گئے. تو ایک بار صحابہ نے کہا کہ ابن ابی الصلت کا کیا ہوگا, وہ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ شرک غلط ہے, مگر آپ نبی تو تھا نہیں کوئی اس وقت, تو وہ کیا کریں گے, کیا کر پاتے, تو وہ بیچارے ایسے ہی مر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایک علیحدہ امت یعنی گروہ کے طور پر اٹھایا جائے کہ ان کا حساب ہی الگ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ جو تھے سعید بن زید کے والد, ٹھیک ہے جی زید بن عمر بن نفیل, اپنا نام ان کا زید تھا, باپ کا عمر تھا, دادا کا نفیل تھا, ٹھیک ہے. زید بن عمر بن نفیل, بیٹے کا نام سعید تھا. تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں نہ ملا, دین کی تلاش میں بھٹکتے رہے, مر گئے. تو وہ بھی موحد اٹھائے جائیں گے. تو آپ نے یہ جو سورہ بقرہ میں بھی آیت پڑھی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا
فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو میں نے آپ سے تب بھی عرض کیا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے کہ چاہے کوئی شخص یہودی کہلوائے یا عیسائی کہلائے یا صابی وہی لوگ تھے بنیادی طور پر جو توحید کی بات کرنے لگتے تھے، جیسے ابن ابی السلط وغیرہ، تو ان کو کہتے تھے یہ صابی ہو گئے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو بھی صابی کہتے تھے یہ لوگ. تو اللہ نے کہا چاہے کوئی جس کو یہ صابی کہتے ہیں اس طرح ہو جائے، جس بھی دین پر کوئی رہا، اگر وہ موحد تھا اور آخرت کا ایمان رکھتا تھا اور نیکوکار تھا تو وہ بخش دیا جائے. کیوں؟ ان کو پورا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ملا، لہٰذا ان کو معافی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے، اگر کوئی قوم پوری طرح یہ ثابت کر دے کہ ہمیں پیغام پہنچا ہی نہیں، عرب نہیں ثابت کر سکتے نا. عربوں پر بے شک کوئی لیٹسٹ نبی نہیں آیا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو تھیں، تو اتنا تو وہ جانتے تھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور نیک اور برائی میں، نیکی اور برائی میں کیا فرق ہے. تو اتنا موٹا عمل تو وہ کر ہی سکتے تھے نا، مگر انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا. اسی بات آج میں پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جس قوم یا فرد کے لیے حتمی طور پر ثابت ہو جائے، اگر کوئی بچہ فرض کرے سمندر میں بہہ گیا، اللہ نہ کرے، اور وہ کسی جزیرے پر پلا اور ساری زندگی کو اس بندے کی شکل ہی نہیں رہی، پھر وہ وہیں پر مر گیا، تو پھر اس سے کیا حساب ہوگا؟ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت ہر قوم پر آئی ہے، چاہے انہوں نے اس کے آثار ہی کیوں نہ مٹا دیے ہوں. ٹھیک ہے، چلیے اب اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی آئے، صَالِحًا صالح. اب دیکھیں ان سارے قصوں میں الفاظ تک ایک ہیں، لہٰذا لفظی تشریح کی بھی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہتی. سمود کی طرف ان کے بھائی صالح آئے، یعنی سمود پر جو نبی بھیجے گئے، صالح پر، قوم سمود پر جو نبی بھیجے گئے ان کا نام صالح تھا، اور صالح جو ہے وہ خود قوم سمود ہی میں سے تھے. کالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کیا کرو، ماں نہیں لکم، تمہارے لیے من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ. اب وہی سینٹینس ہے نا، کیا ریپیٹ کر کر کے بتایا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء نے شرک ہی کے خلاف کام کیا. ساری قوموں کا اصل مرض کیا تھا؟ شرک. اور ساری اللہ کا ماننے والی اقوام کا مجموعہ تھا، لیکن اللہ کو تنہا نہیں مانتے تھے. اور ہر نبی نے کہا صرف اللہ کو ماننا ہے، کسی کو ساتھ نہیں ماننا. قد جاءتکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، کھلی ہوئی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کیا دلیل آئی تھی قوم سمود پر؟ اونٹنی آئی تھی. ظاہری بات ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے آخر زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنے سال تبلیغ کی حضرت صالح علیہ السلام نے. پھر آخر کار انہوں نے معجزہ مانگا نا کہ ایک معجزہ لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے. معجزہ انہوں نے مانگا کہ پتھر میں سے اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو اور پتھر سے نکلتے ہی بچہ جنے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور جس پہاڑی کے جس پتھر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اسی پتھر کو اللہ نے پھاڑا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ جنا. اور اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ تو نے جادو کر دیا. یہی تو اللہ فرماتے ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی موضوع آئے گا. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو سیڑھی لگا کر دے دیں کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ اور دیکھا ہو آسمان، تو پھر زمین پر اتریں گے تو کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا تھا. تو آپ دیکھیے جن کو معجزے ملے کفار کو دکھانے کے لیے، معجزے دیکھ کر کتنے لوگ ایمان لائے. ایمان دل کی قبولیت کا نام ہے، معجزوں سے قبول نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ رب کریم نے پھر ہماری امت میں کافروں کے قبولیت کے لیے معجزوں کو رکھنا ضروری نہیں سمجھا. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس اللہ کی کھلی دلیل آ چکی ہے، حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، حاذہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، خود مانگی تھی نا. اب یہ اونٹنی بھی بڑی نا عظیم الجثہ تھی، اس کا جسم جو تھا نا غیر معمولی بڑا تھا، اور اس میں بڑا روب تھا. اس کو دیکھ کر انسان اور جانور، حالانکہ بڑی حسین تھی، یعنی اونٹنی تھی نا، جانور آپ کو پتہ ہے کچھ حسین ہوتے ہیں ایک ہی نسل کے، کچھ جانور دیکھ کر اچھے لگتے ہیں کچھ نہیں لگتے. جیسے آپ قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اے بڑا سونا ہے لیلا، کیا اس نے ہار سنگار کیا ہوتا ہے؟ بس ایک حسن ہوتا ہے. اسی طرح اس اونٹنی میں بھی بڑا حسن تھا، حسین اونٹنی تھی بے عیب، اور اس کے ساتھ ہی اس میں وقار تھا، اس سے ڈر لگتا تھا جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی.
اسی لیے جب وہ اونٹنی پانی پینے جاتی تھی تو سارے جانور نہیں جاتے تھے ڈر کے مارے. وہ ڈرتے تھے یا احترام کرتے تھے, اب وہ تو جانور ہی جانتے ہوں گے. اب انہوں نے پھر اس بات کا شور مچایا نا, تو پھر اللہ نے باری مقرر کر دی. ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لکم آیتن, اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے, فذروھا, پس اسے چھوڑ دو, اس کو راستہ اس کا مت روکو, اس کے پیچھے مت پڑو, تاکہ چرتی رہے فی ارض اللہ, اللہ کی زمین سے. ولا تمسوھا بسوء, اس کو چھونا بھی مت برے ارادے کے ساتھ. یہ بہت بڑا چیلنج تھا, آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ شہری لوگ ہیں. صحرا کے اربوں کی دولت اونٹ تھے, ان کے جھگڑے کس پر ہوتے تھے؟ نخلستانوں پر. میرے گھوڑے سے پہلے یا اونٹ سے پہلے تو نے پانی کیسے پلا لیا, اور میرے نخلستان میں تیرا اونٹ کیسے گھسا, تو اس پر جنگیں چھڑ جاتی تھی. وہ حالی کہتے ہیں نا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو جنگ ابس, ایک جو جنگ ان کے درمیان ہوئی, ابس و ذبیان, جنگ ابس و ذبیان, قبیلہ ایک ابس تھا ایک ذبیان, ان کے مابین جو جنگ ہوئی وہ یوں ہوئی کہ ایک گڑیا کا اونٹ یا اونٹنی پانی پی رہی تھی, تو دوسرے بندے نے اپنا اونٹ آگے بڑھا کر پلانا چاہا, اس کو ہٹانا چاہا. گڑیا نے رولا ڈالا کہ بھی میں پہلے آئی ہوں, اس نے غصے میں آ کر کنکری اٹھا کر ماری, جو اونٹ کی آنکھ میں لگی اس کی آنکھ نکل گئی. اس بات سے جو جنگ ہوئی کہ ہماری اونٹنی کو زخمی کیا, اس کو پہلے تو دھکیلا, اور جب روکا گیا تو اس کی آنکھ نکال دی. جنگ شروع ہوئی تو وہ پورا 4 سال چلتی, حرام مہینوں میں رک جاتے تھے پھر لڑتے تھے. تو بڑی مشہور جنگ ہے ابس و ذبیان. یہ ان کے لیے بڑی چیلنج کی بات ہوتی تھی. مسئلہ اونٹ کی محبت کا نہیں تھا, مسئلہ ملکیت حاکمیت کا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی حاکمیت کی علامت تھی کہ ہمارے اونٹ جس چراگاہ میں چاہیں جا کر چر لیں, جو نخلستان چاہیں اس میں چلے جائیں وغیرہ. اب ان کے اپنی ٹیریٹری کے اندر, ان کے اپنے علاقے کے اندر, ان کی اپنی رہائشی جو کالونیز تھیں ان کے اندر, جو ان کی چراگاہیں تھیں ان کے اندر ایک اونٹنی آ گئی تھی جسے یہ کہیں جانے سے روک نہیں سکتی. تو یہ بڑا چیلنج تھا نا ان کی. تو انہی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے تھے کہ تیری اونٹنی میری چراگاہ میں آئی, اب یا تو معافی مانگ, ہر جانا بھر, ورنہ آج جنگ کرتے. اب یہاں اونٹنی کھلم کھلا پھر رہی تھی, جس کی چراگاہ میں دل چاہا جا کے چر لیا, جس کے چشمے سے چاہا جا کے پانی پی لیا, جس کے نخلستان سے دل چاہا جا کے کھجوریں کھا لی. بگاڑ لو جو بگاڑ سکتے ہو. جب یہ اللہ رب کریم کو ستانے پر آ گئے تو اللہ رب کریم نے بھی پھر مستقل ان کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے بھیج دی اونٹنی. اللہ کو بھی پتا تھا کہ ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. وہ ساری سرداری سیادت تو دھری رہے گی نا, ایک اونٹنی نے نچا دیا ان کو پکڑ کے. کیا کرے اونٹنی کا؟ اب اگر اونٹنی کو نہیں کچھ مارتے, نہیں کچھ کرتے, تو پھر ثابت ہو جائے گا نا کہ اللہ تو اتنا غالب ہے کہ اس کی اونٹنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو پھر لوگوں کو حق نظر آنا شروع ہو جاتا نا رفتہ رفتہ. اب ان کی وہ سیادت, ان کی وہ اکڑ, وہ سب داؤ پر لگ گئی. بظاہر بڑی معمولی سی بات لگتی ہے, حقیقتاً ان کے ماحول کے اندر بیٹھ کر دیکھے نا تو ان کی جھوٹی شان, ان کا تکبر اور ان کی سرداریاں داؤ پر لگ گئی تھی. تو اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. اللہ نے ان کی سوچ کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا. انہوں نے خود اپنے لیے آزمائش مانگی, اونٹنی بھیجو. اللہ نے پھر وہ اونٹنی بھیجی کہ جس کے آگے یہ لوگ عاجز آ گئے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا ایک ایسے شخص کی طرف سے جس کے پیچھے بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی سپورٹ موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ ان کی بے بسی محسوس ہوگی. یعنی اللہ معاف فرمائے, آپ کتنا بے بس محسوس کریں گے اگر کوئی آپ کے گھر میں گھسا اور گن پوائنٹ پر جس کمرے میں چاہے سوئے, جہاں بیٹھے کھائے, جو کپڑے نکال کے پہنے, آپ کو کتنا اپنا آپ حقیر محسوس ہوگا نا, کتنا اپنے آپ کو عاجز اور بیکار محسوس کریں. تو بس اسی قسم کی کیفیت ان کی تھی کہ ان کے علاقے میں اونٹنی تھی اور جو چاہتی تھی کرتی تھی, اور یہ اس کو روک نہیں پاتے تھے. یہ اپنے آپ کو بہت عاجز اور حقیر سمجھ رہے تھے انہی ساری بنیادوں پر. تو ایک مستقل ذہنی اذیت تھی, اونٹنی نہیں تھی, چیلنج تھا. اور اس کے دونوں طرف سزا تھی. اگر اونٹنی کو جھیلتے تو اڑتے رہتے. ٹھیک ہے نا, قبول کرنا صرف ایک راستہ تھا کہ اسے اللہ کی نشانی قبول کریں, ایمان لیں, اور کڑنے کی بجائے قدم اٹھاتے جو انہوں نے اٹھایا تو پھر تباہی تھی. جیسا کہ یہ بھی آپ دیکھیں, یہی وہ وارننگ دے رہے ہیں.
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءٍ، اور اسے بدنیتی سے ہاتھ بھی نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب آن پکڑے گا۔ تو اونٹنی کے قتل کے جرم میں ہی پھر ان کو سزا دی گئی، جیسا انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے لیے چشمے جاری کر دو اور سونے کا محل بن جائے آپ کا، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے کہا کہ میں یہ معجزے تو دکھا دوں گا، مگر پھر جب ایمان نہ لائے تو ایسی سزا دوں گا جیسی کبھی کسی کو دنیا میں نہیں دی گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت تسلیم کر لی اور معجزہ نہ دکھانے پر صبر کیا۔